قرآن کو اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج آپ کے سامنے بہت ہی زبردست بیان لے کر آیا ہوں مفتی صاحب کا، آئیے سنتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں۔ روئے زمین پر جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی ادیان، ان تمام مذہبوں اور تمام دینوں میں اگر اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے جس کو اللہ رب العزت نے نازل کیا اور جس پر ایمان لانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو حکم دیا، تو وہ ہے دین اسلام۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین مقبول ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اس دنیا نے بہت سارے مرحلے دیکھے، اس دنیا میں ایسا زمانہ بھی آیا جس زمانے میں لوگوں کے پاس فلسفہ اور عقلی اعتبار سے بہت کچھ تھا۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے سائنسدانوں نے اور مغرب کے جو سائنس پر محنت کرنے والے ہیں ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس دنیا کو جنت بنا دیں گے اور اس دنیا میں انسان کو خوش رہے اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ ایسے تمام کے تمام دنیا میں ہم اسباب اختیار کر کر ہم دنیا کو بتائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی محنتیں کی، بڑے وسائل استعمال کیے، اپنی ذہانت کو استعمال کیا، اپنی دولت کو لٹایا، مگر ہم جب دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا کو وہ بجائے جنت بنانے کے جہنم بنانے میں کامیاب ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی اور اللہ رب العزت نے انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہے، ان صلاحیتوں کو انسان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ضرور استعمال کیا، مگر اللہ سے کٹ کر استعمال کیا، وحدانیت سے، توحید سے کٹ کر استعمال کیا، اور دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ الیاذ باللہ اللہ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ رسول کو ماننے کی ضرورت نہیں، دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کتاب اور قرآن کو اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے مسائل خود ہی حل کرے گا۔ مگر وہ اتنا کر سکے، کچھ بیماریوں کا حل دنیا کو پیش کیا۔ جیسے ایک زمانے میں چیچک کی بیماری، اس کا کوئی علاج نہیں تھا دنیا میں، اس کا علاج ڈھونڈ لیا انہوں نے۔ ایسے ہی فالج کی بیماری، دنیا اس کے سامنے جوجھ رہی تھی، انہوں نے اس کا حل، اس کا علاج دنیا کو دیا۔ تو کچھ علاج ضرور دیے، مگر اس کے مقابلے میں جو دنیا کو زحمتیں اور دنیا کو جو مصیبتیں دی ہے وہ ان کی دی ہوئی چیزوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک، اس لیے کہ اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں دنیا میں ڈائبٹیز نے وجود لیا۔ آج تک کے ڈائبٹیز کا کوئی حل ان کے پاس ہے نہیں۔ اسی کی وجہ سے دنیا میں کینسر وجود میں آیا، آج تک کہ ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ کینسر کیوں ہوتے ہیں؟ کینسر ہوتے ہیں لوگوں کو بیڑی سگریٹ پینے سے، گٹکا کھانے سے، کیمیکل کا کثرت سے استعمال کرنے سے، پولوشن سے، یہ سب سائنس کی وجہ سے جو چیزیں وجود میں آئی، اسی وجہ سے کینسر ہوتا ہے۔ ابھی ایک ہفتے پہلے ہمارے ایک دوست ملے تو کہا کہ ہم مولانا بمبئی میں گئے کینسر کے ہسپتال میں، تو ہم نے دیکھا کہ کینسر کے ہسپتال میں لوگ کھڑے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے اور 3 دن تک ہم گئے، روزانہ 200-300 پیشنٹ آ رہے ہیں۔ اب اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، 5 سال 7 سال 10 سال کے بچے بھی ہیں۔ تو ایک دن 2 دن تیسرے دن وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کہ ہم نے ان سے پوچھا ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کینسر بڑا آدمی
کو ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی وہ آدمی کوئی سیون کرتا ہے, کوئی نشہ لیتا ہے. لیکن یہ 5 سال 7 سال اور 10 سال کے بچے آپ کے یہاں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, ان کو کیوں کینسر ہو رہا ہے؟ اس کے کینسر کی کیا وجہ؟ تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا اس کے کینسر کی وجہ یہ ہے کہ پلاسٹک کا استعمال کثرت سے ہو رہا ہے. کہا یہ بچے وہ پڑیکی کے اندر میں بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں, کرکرے وغیرہ جس کو کہا جاتا ہے. کہا اس کے اندر میں پلاسٹک کا استعمال کیا جاتا ہے. اب بچہ جو ہے اس کا پیٹ بیچارہ کمزور چھوٹا سا ہے, ابھی وہ ان چیزوں کو ہضم نہیں کر سکتا ہے. اب جب وہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہے, اس کے پیٹ میں جمی رہتی ہے, تو پھر اس کے اندر میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور وہ کینسر کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں انہوں نے اپنی دنیا بنانے کے لیے دوسروں کا کوئی خیال نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں خیال کیا کہ جو چیزیں ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے 4 بیماری کا علاج دیا تو دوسری 10 بڑی بڑی بیماریاں ہم کو تحفے میں دے دیا فری میں, تو یہ تو کوئی حل نہیں ہوا. اسی طریقے سے اس سائنس اور ٹیکنالوجی نے جس نے اللہ سے کٹ کر اس دنیا کے اندر میں امن امان لانے کی کوشش کی, لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 200 سال میں, ابھی ایک مضمون میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, کتاب کا نام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جنگیں اور آج کی جنگوں سے اس کا مقابلہ. اس کتاب کے اندر میں لکھا کہ دنیا میں یورپ اور انگریزوں نے پچھلے 300 ساڑھے 300 سال کے اندر میں کتنی جنگیں لڑی. کہا اس دنیا کے اندر میں تقریباً 250 جنگیں لڑی گئی. اس میں کتنے انسان مارے گئے؟ اس میں جو انسان مارے گئے ان انسانوں کی تعداد تقریباً 200 کروڑ انسان ہے جو ان جنگوں میں مارے گئے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو لے کر آئے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت مختصر جنگیں لڑی گئی اور پوری جنگوں کے اندر میں مشکل سے 1000 سے کم آدمی مارے گئے. اسی لیے قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہ ہم نے دنیا والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. لہذا اس بنا پر مسلمان کو اپنے دین پر فخر ہونا چاہیے, مسلمان کو اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ابھی یہ دنیا کے اندر میں آج سے مہینہ 2 مہینے پہلے ایک ایپسٹین فائل کے نام سے ایک مصیبت دنیا کے سامنے آئی کہ یہ وہ لوگ جو دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں, دنیا کے اندر میں حقوق انسانی اور ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے, ان لوگوں نے ایک جزیرے پر جا کر کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاٹ کر ان کو کھایا, ان کے ساتھ کیسا ظلم کیا. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تہذیب جو اوپر سے اچھی نظر آتی ہے اندر سے کھوکھلی نہیں زہریلی ہے. ایسی تہذیب ہے جس تہذیب نے دنیا سے اللہ کو کاٹنے کے بجائے دنیا کو جہنم کا دہ بنا دیا. لہذا ہمیں اپنے دین پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہو سکتا ہے, اور کامیابی کا راستہ صرف اسلام ہے. کامیابی کا راستہ صرف اللہ کو ایک ماننے میں ہے. کامیابی کا راستہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہے. کامیابی کا راستہ صرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اپنا قائد ماننے میں ہے, حضرات صحابہ کی محبت میں ہے. اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی راستہ نہیں. آج تک کے دنیا کے اندر میں اس راستے کو چھوڑ کر کوئی کامیابی نہیں ہو سکا. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات المسلمین کے مقدمے میں لکھا ہے کہ آج کے مسلمانوں کے جب میں نے حالات کو دیکھا تو میں نے قرآن کریم سے پوچھا, سوال کیا, میں نے قرآن میں تلاش کرنا شروع کیا کہ آج کے مسلمانوں کے مسائل کا حل کیا ہے. کہا کہ مجھے قرآن کریم کی 100 آیتیں مجھے ایسی ملی جن آیتوں میں ایک ہی بات بیان کی گئی. کیا بیان کیا گیا؟ کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا, کہ جو اس دنیا میں اللہ سے اعراض کر کر زندگی گزارتا ہے. من اعرض عن ذکری, اللہ فرماتے ہیں میرے ذکر سے اعراض کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, فإن له معیشتا ضنکا, تو ہم اسے ایسی زندگی کو عطا کرتے ہیں جس زندگی میں گھٹن ہی گھٹن ہے.
اور دوسری طرف قرآن کی ایک اور آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، پرسکون زندگی عطا فرماتے ہیں، قناعت والی زندگی عطا فرماتے ہیں، اطمینان والی زندگی عطا فرماتے ہیں، بہترین اخلاق والی زندگی عطا فرماتے ہیں، ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں جس زندگی میں مال نہ بھی ہو تو انسان پرسکون رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے غافل کرنے والی دو ہی چیزیں ہیں دنیا میں انسان کو، ایک تو دنیا کی محبت، کہ انسان دنیا کی محبت میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنا بھی بھول جاتا ہے، اللہ کا ذکر بھی بھول جاتا ہے، دین کو سیکھنا بھی بھول جاتا ہے، قرآن کو پڑھنا بھی بھول جاتا ہے، قرآن کو سمجھنا بھی بھول جاتا ہے، اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنا بھی بھول جاتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا کرنا بھی بھول جاتا ہے، بلکہ لوگوں کے اوپر ظلم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ، بدکرداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حب دنیا، دنیا کی محبت جب انسان پر غالب آتی ہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں، تو وہ انسان خود اپنے لیے بھی مصیبت اور اپنے پورے معاشرے کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اور جب دوسری چیز کیا ہے، کہا آخرت سے غفلت، کہ آخرت کے بارے میں کہ یہی زندگی سب کچھ نہیں ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، یہ 60 70 80 سالہ زندگی ہے، اور وہ زندگی ایسی زندگی ہے جس زندگی کے اندر میں انسان کو موت نہیں آئے گی، وہاں پر تو انسان اگر اچھے اعمال کر کر اور ایمان کے بغیر اور اعمال بھی اچھے نہیں اس دنیا سے گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا، وہاں پر وہ موت کو یاد کرے گا اور کہے گا کہ موت آ جائے تو اچھا ہے، مگر وہاں موت نہیں آنے والی ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو موت کو ایک دمبے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ابھی موت کو موت دی جا رہی ہے، اب جو لوگ جنت میں ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اب ان سے نہیں نکلیں گے۔ جب جنت والے یہ آواز سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے، چلو بھائی اتنی اچھی نعمت اور اللہ کی رضامندی والی جگہ اپنے کو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب تو موت کا کوئی خطرہ ہی نہیں۔ اور جہنم والے جیسے یہ اعلان سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ ایسی خطرناک جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، ارے بھائی اس سے تو اچھا ہے موت آ جاوے، لیکن موت مانگنے سے بھی وہاں پر موت نہیں آنے والی ہے۔ انسان جتن بھی کرے گا تو موت، کیونکہ موت کو ہی موت دے دی جائے گی، موت کو ہی ذبح کر دیا جائے گا، تو موت نہیں آنے والی ہے۔ اور کوئی یہ سمجھے کہ یہ فلسفہ ہے، یہ کہانی ہے، یہ ایسی ہی باتیں ہیں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ میری اور آپ کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے، دوسرے انسانوں کی بتائی ہوئی باتیں جھوٹ ہو سکتی ہے، مگر میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، ان کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ، ہر بات اور ہر چیز ان کے بدن سے صادر ہونے والی بھی وہ اللہ کی وحی کی روشنی میں ہوتی ہے، جو اللہ کہتا ہے۔ اسی لیے فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ محمد کا کہا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اللہ کا کہا ہوا ہے، بات اللہ کی ہوتی ہے، مگر حلقوم اور زبان یہ تو کس کا؟ محمد رسول اللہ کا ہے، مگر بات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ لہذا اس بنا پر آج امت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم دین کو نہیں سیکھتے ہیں، ہم دین کو اپنی اولاد کو بھی دین سکھانا نہیں چاہتے ہیں، تو ایسے کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ کامیابی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابی کا راستہ بتایا گیا، اس راستے میں سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، بار بار کہا جا، پڑھو پڑھو، کیا پڑھو؟
डॉक्टरी पढ़ो ऐसा नहीं कहा, इंजीनियरिंग पढ़ो ऐसा नहीं कहा, खेती करो ऐसा नहीं कहा, पढ़ो अल्लाह के नाम से पढ़ो, अल्लाह के दीन को पढ़ो। जब हम खुद दीन को सीखेंगे, जब हम खुद कुरान को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, अपनी औलाद को दीन सिखाएंगे, खुदा की कसम आपका घर बरकत और पुरसुकून हो जाएगा, बरकत से भर जाएगा। और जहां घरों में दीन नहीं होगा वहां पर घरों में झगड़े होंगे, वहां पर घरों के अंदर में भाई बहनों के झगड़े, चचा भतीजों के झगड़े, मामू भांजों के झगड़े, बाप के दरमियान और औलाद के दरमियान झगड़े। क्यों? जब दीन नहीं होगा तो कोई किसी की इज्जत ही नहीं करेगा, क्योंकि किसी को अपने मरने के बाद की जिंदगी की पड़ी ही नहीं। जब मरने के बाद की जिंदगी की नहीं पड़ी है तो वो क्यों किसी की फिक्र करे। लिहाजा इस बिना पर फितनों के इस दौर में सबसे बड़ा फरीजा मुसलमानों का अगर कोई है तो वो क्या है? वो ये कि खुद भी दीन सीखे और अपनी औलाद को भी दीन सिखाए, अपनी औलाद की भी दीन और ईमान की फिक्र करे। जो अल्लाह ने मुझे और आपको ईमान दिया है, ये ईमान जरूरी नहीं है कि मौत तक हमारे साथ आए, नहीं। अगर हम आमाल करेंगे, अगर हम दीन को सीखेंगे, अगर हमारे अखलाक अच्छे होंगे तो ये मौत तक हमारे साथ आएगा और मौत के बाद हमें कब्र में, हशर में, नशर में, मीजान में, हर जगह पर हमारे काम आएगा। लेकिन अगर हमने दीन को नहीं सीखा, दीन पर अमल नहीं किया, अपनी औलाद को दीन नहीं सिखाया, तो मरने से पहले ही इंसान के लिए मुसीबत ही मुसीबत है। इसलिए मेरे अजीजों, हम दीन से वाबस्तगी इख्तियार करें। जो हमारे मकातिब चलते हैं वहां पर जो दीन सिखाया जाता है उसकी कदर करें। आज मुसलमान न दीन सीखता है न दुनिया सीखता है। हमारे यहाँ पर मुसलमान देहातों में, मुसलमान के इलाके में स्कूल है तो स्कूल में झगड़े, अगर ग्रांट मिल गई तो झगड़े ही झगड़े। वो बोलेगा मेरे आदमी को नहीं लिया, ये बोलेगा मेरे आदमी को नहीं लिया, वो बोलेगा उससे ज्यादा पैसे लिया, ये बोलेगा मेरे से पैसे नहीं लिया, झगड़े ही झगड़े। अरे भाई, ये दुनिया सिर्फ यही रहना है क्या? सिर्फ दुनिया के अलावा कुछ है ही नहीं क्या काम धंधा? कैसी अजीब ताज्जुब होता है कि जिस उम्मत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ल खतिया, दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है, वो उम्मत दुनिया के पीछे दौड़ी चली जा रही है। उस उम्मत को अपनी आखिरत की कोई फिक्र नहीं, उस उम्मत को सिर्फ अपनी दुनिया की फिक्र है। न हलाल की तमीज, न हराम की तमीज, बस दुनिया 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 के पीछे दौड़ी चली जा रही है। ये कामयाबी का रास्ता नहीं। मेरे और आपके आका फरमा रहे, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ल खतिया, दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। दुनिया की मोहब्बत आपके दिल में आएगी, जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत बैठ जाती है उस दिल से अल्लाह की मोहब्बत निकल जाती है, और जिस दिल से अल्लाह की मोहब्बत निकल जाती है फिर उस जबान पर अल्लाह का जिक्र नहीं आता है, फिर उसको नमाज की तौफीक नहीं मिलती है, फिर उस आदमी के अखलाक भी अच्छे नहीं होते हैं, और फिर उस आदमी की मौत भी अच्छी नहीं आ सकती है। लिहाजा इस बिना पर बड़ा सीरियस मैटर है, बड़ी फिक्र की बात है कि हमें अपने आप को दीन से किस तरीके से वाबस्ता करें, उसकी फिक्र करनी चाहिए। सही दीन को सीखना चाहिए, हमें अपने बुजुर्गों से मोहब्बत होनी चाहिए, अपनी किताब से मोहब्बत होनी चाहिए। आपने अबू जहल का नाम तो सुना होगा, उनके बेटे हजरत इकरमा मुसलमान हो गए फतह मक्का के मौके पर। और कैसे मुसलमान हुए? अल्लाहु अकबर। मुसलमान होने के बाद कुरान से ऐसी मोहब्बत थी कि हजरत इकरमा बिन अबी जहल के बारे में आता है कि कुरान करीम कहीं पर लिखा हुआ अगर मिल जाता और उनके हाथ लग जाता तो वो उसे अपने चेहरे पे लगाते, उसे बोसा देते, अपने सर पर रखते और कहते, हादा कलामु रब्बी, हादा किताबु रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब की किताब है। किसके बेटे हैं? अबू जहल के। मगर इस्लाम लाए तो अल्लाह से और अल्लाह के कलाम से कैसी मोहब्बत कर रहे हैं कि उनका कुरान के साथ मोहब्बत करना ये तारीख के अंदर में ऐसा सबद हो गया कि आज 1400 साल के बाद भी हम उनका तज़किरा कर रहे हैं। अबू जहल का नाम लिया जावे तो कोई उसके ऊपर दुआ भेजता है? नहीं भेजता है। लेकिन इन्होंने ईमान लाया, अपने ईमान की फिक्र की, अपनी जान भी अल्लाह के रास्ते में शहादत के तौर पर पेश कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कयामत तक के ऐसा निजाम बना दिया कि जब भी उनका नाम आएगा तो कहेंगे इकरमा इब्न अबी जहल रज़ियल्लाहु अन्हु अर्दाह, अल्लाह उनसे राजी हो जाए और वो अल्लाह से राजी हो जाए। क्योंकि सहाबा वो लोग हैं, इसके बारे में कुरान ने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान कर दिया? रज़ियल्लाहु अन्हुम
ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لہذا اس بنا پر ہم خود بھی اپنے آپ کو دین سے وابستہ کریں، اور دین علماء سے سیکھا جاتا ہے، دین مستند کتابوں سے سیکھا جاتا ہے، دین آن لائن اور یوٹیوب پر نہیں سیکھا جاتا ہے۔ وہاں تو کچھ بھی سکھاتے ہیں، کوئی بھی آئے گا کچھ بھی سکھائے گا۔ آپ کو جب معلوم ہی نہیں ہے دین کیا ہے تو آپ کیسے سمجھ پائیں گے کہ بھئی صحیح سکھایا جا رہا ہے یا غلط سکھایا جا رہا ہے؟ تو دین کو تو معتبر لوگوں ہی سے سیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بزرگوں کو، انہوں نے مدارس کا نظام شروع کیا، انہوں نے مکاتب کا نظام شروع کیا، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا نظام شروع کیا، انہوں نے خانقاہوں کا نظام شروع کیا۔ اس کی برکت ہے کہ میں اور آپ آج مسلمان ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے، اگر یہ مکاتب نہ ہوتے، اگر یہ خانقاہ ہے اور یہ دعوت و تبلیغ نہ ہوتا تو ہندوستان میں مسلمان نام کا کوئی باقی نہیں رہتا۔ یہ صرف ہمارے بزرگوں کی برکت ہے، ورنہ دشمنوں نے ایسی سازشیں کی، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، قرآن کہتا ہے کہ اگر ان کی سازش اور ان کا بس چل جاوے تو پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہلا دے گا۔ لیکن اللہ نے اس دین کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے، لہذا اللہ کیسے بھی اس دین کو محفوظ رکھے گا۔ کامیابی اس آدمی کے لیے ہے جو اس دین کے ساتھ وابستہ ہو جائے، جو اس دین کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کے لیے کامیابی ہے۔ اور ناکامی اس آدمی کے لیے ہے اس کے پاس دنیا مل جاوے، اس کے پاس پیسہ آ جاوے، کوٹھی آ جاوے، بنگلہ آ جاوے، گاڑی آ جاوے، منصب مل جاوے، وہ کتنا بھی بڑا بن جاوے، مگر دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ دولت تو فرعون کے پاس بھی تھی، لیکن کیا اس کی فرعون کی دولت اس کے کس کام آئی؟ حکومت تو نمرود کے پاس بھی تھی، مگر اس کی نمرود کی کوئی حکومت اس کے کام آئی؟ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ لہذا ہمیں قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس گاؤں کی مسجد ویران ہوتی ہے وہ مسجد اللہ سے فریاد کرتی ہے، اے اللہ انہوں نے تیرے گھر کو ویران کیا، اللہ تو ان کے گھروں کو ویران کر دے، تو ان کی بستیوں کو ویران کر دے۔ یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ فجر کی نماز کے اندر میں ہمارا مسلمان سوتا رہتا ہے، کیوں؟ رات میں 2 بجے تک 3 بجے تک موبائل لے کے بیٹھا رہتا ہے، چوراہے پر گپ شپ کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد فجر سے پہلے سو جاتا ہے۔ کب اٹھے گا؟ حضرت اٹھیں گے 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے ان کی صبح ہوتی ہے، جبکہ دنیا اپنا آدھا کام کر کے فارغ ہو چکی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہم، اے اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اب صبح میں برکت تقسیم ہو رہی ہے اور آپ سو رہے ہیں تو کہاں سے برکت ملے گی؟ لہذا اس بنا پر بالکل اسلام کو سیکھ کر اس کے مطابق، اس کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کیا کرے؟ کوشش کرے۔ اپنی بچیوں کو دین سکھائے، اپنی عورتوں کو دین سکھائے، اپنے گھروں کے اندر میں نماز اور قرآن کا اہتمام کرے۔ جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گھر اللہ رب العزت کی نگاہ میں سب سے بدترین گھر ہے۔ اور جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتوں کو جیسے ہمیں آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں، کہا جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتوں کو زمین پر وہ گھر ویسے ہی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں گانے بجتے ہیں، شوہر ہے وہ بھی موبائل لے کر کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، کوئی کرکٹ دیکھ رہا ہے، عورت بیوی ہے وہ بھی موبائل لے کے بیٹھی ہے، اولاد ہے وہ بھی موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں ہم، یہ لعنت ہم اپنے اوپر خود لعنت کو دعوت دے رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہر قسم کی بد اخلاقی سے، بد کرداری سے، بد دینی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق